بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل کی جو گردان ہوتی ہے اس کی تفصیل پڑھی کہ اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے کیوں ہوتے ہیں، صیغہ کسے کہتے ہیں اور کتنے ہونے چاہیے لیکن ہوتے کتنے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم ماضی کی گردان کے الفاظ پڑھیں گے اور ہر صیغہ الگ الگ پہچانیں گے۔ یہ بات یہاں ذہن نشین رہے، یہ علم صرف کی بالکل پہلی کتاب ہے، ابتدائی، اس لیے علماء نے ان کتابوں میں بڑی خوبصورت ترتیب رکھی ہے کہ طالب علم کو انہوں نے چھوٹی باتوں سے بڑی باتوں کی طرف وہ لے کر گئے بالترتیب، کہ ایسا نہیں کیا کہ یکدم ہی اس پہ بوجھ ڈال دیا جائے، یکدم ہی اس پہ پورا علم اڈیل دیا جائے کہ وہ بیچارہ سنبھال ہی نہ سکے، اس طرح نہیں کیا۔ تو ثلاثی مجرد کو صرف لیا ہے اس کتاب میں، حالانکہ فعل 4 طرح کا ہوتا ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید، پھر اس میں 7 اور بھی پائی جا سکتی ہیں نا قسمیں جو ہم نے پڑھی ہیں، 7 اقسام جنہیں کہتے ہیں، کہ اس میں حرف علت آ جائے، اس میں حمزہ آ جائے، اس میں ایک طرح کے 2 حرف آ جائیں، تو ان میں بھی چونکہ پھر مشکل ہوتی ہے، کئی طرح کے قانون جاری ہوتے ہیں، شکل کوئی اور ہوتی ہے اصلی لفظ کی لیکن قانون جاری ہونے کے بعد وہ شکل اور بن جاتی ہے، تو ان کو انہوں نے نہیں لیا، بالکل آسان جو گردانے ہیں نا وہاں سے شروع کیا، یعنی ثلاثی مجرد کو صرف لیا ہے اور اس میں بھی صحیح کو لیا ہے، یعنی جس کی گردانوں میں حروف اصلیہ میں نہ حمزہ آئے، نہ حرف علت آئے، نہ ایک طرح کے 2 حرف آئیں، ٹھیک ہے نا، تو بالکل آسان لیا ہے تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو۔ اب ہم صرف کبیر میں سب سے پہلے فعل ماضی ہے، جس مصدر کو ہم لے رہے ہیں وہ ضرب مصدر ہے، تو اس کا پہلا صیغہ ماضی معروف کا، ماضی معروف بھی کہتے ہیں اور ماضی معلوم بھی۔ یہ معروف یا معلوم کا کیا مطلب ہے اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ ہے ضرب، ضرب۔ اب اس کا وزن آپ نے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ وزن میزان ہے عربی زبان کا، فاعین لام، وزن کرنے کا طریقہ بھی ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ وزن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف اصلی کے مقابلے میں فا کو رکھو، دوسرے حرف اصلی کے مقابلے میں عین کو رکھو، تیسرے حرف اصلی کے مقابلے میں لام کو رکھو، اور زائد ہے تو زائد کے مقابلے میں اس جیسا زائد حرف رکھو، اور باقی زبریں زیریں سب کچھ اسی طرح لگا دو، تو ضربہ کا وزن پھر کیا بنے گا؟ فعل۔ ضربہ کا وزن فعل، یہ پہلا صیغہ ہے جس کا نام ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب۔ اب یہ صیغہ بطور نمونہ آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے، سمجھ آئیے، یہ ایک سیمپل ہے، نمونہ ہے، یعنی اس سیمپل پہ جو بھی صیغہ آئے گا تو آپ نے اسے خود پہچاننا ہے۔ یہاں آپ کو مشق کروائی جائے گی، گردانیں سنی جائیں گی، یاد کروائی جائیں گی، آپ کو بار بار پڑھنا ہوں گی، یاد کرنا ہوں گی، تاکہ جب اس جیسا کوئی اور لفظ آئے قرآن کریم میں، احادیث میں، عربی کتابوں میں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ۔ مثلا قرآن کریم میں ختم اللہ علی قلوبہم، تو خاتمہ، خاتمہ یہ بالکل ضربہ کی طرح ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اچھا خاتمہ یہ تو ضربہ کی طرح ہے، تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ تو ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ آگئی سمجھ؟ اب یہاں آپ نے آج کے سبق میں ایک تو ان صیغوں کی جو شکل ہے، ان پہ زبریں زیریں کس طرح کی آ رہی ہیں، ان پہ پورا فوکس رکھنا ہے، پوری توجہ رکھنی ہے، نام ان کے، پھر ہم ان کا ترجمہ کریں گے، اس پہ بھی خاص، کیونکہ صرف صیغے کو پہچاننا مقصد نہیں ہے، اس کا صحیح ترجمہ کرنا مقصد تو یہ ہے۔ صیغہ بولا جائے، آپ سمجھ جائیں کون سا صیغہ ہے، ترجمہ صحیح نہ کر سکیں تو مقصد تو ختم ہو گیا، سمجھ آئی نا؟ تو اس علم میں صیغہ بنانا بھی آنا چاہیے، صیغہ پہچاننا بھی آنا چاہیے، اور صیغے کا ترجمہ کرنا بھی آنا چاہیے، تینوں کام آنے چاہیے، پھر فائدہ حاصل ہوتا ہے اس علم کا صحیح۔
تو ضرب، اب چونکہ مصدر ہے ضرب جس کا معنی مارنا ہے، تو مصدر والا معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی وہ تو ہر صیغے میں موجود ہوگا نا۔ مصدر کا معنی مارنا ہے تو ظاہر ہے اس سے جتنے بھی آگے بنیں گے ان میں وہ مارنے والا بنیادی معنی جو ہے وہ موجود ہوگا، آگے پھر ان میں ہر ایک میں خاص جو الگ بات ہوگی وہ بھی ہوگی۔ مثلا یہ ماضی ہے، اور ماضی کسے کہتے ہیں؟ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا ہونا یا کرنا بیان کیا جائے۔ اور پھر صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی ہو رہی ہے کہ جس سے بات ہم نہیں کر رہے، جو ہمارا مخاطب نہیں اور اپنے بارے میں بھی نہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے مارا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مرد نے مارا۔ اسی کی جگہ قتلہ ہو جائے تو اس ایک مرد نے قتل کیا، سامعہ ہو جائے تو اس ایک مرد نے سنا، ناصرہ ہو جائے تو اس ایک مرد نے مدد کی۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصدر بدلنے سے وہ بنیادی معنی بدل رہا ہے، لیکن ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صیغے کے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگلا ہے ضربا، اس کا نام ہے تثنیہ مذکر غائب۔ تثنیہ مذکر غائب یعنی دو کے لیے جو کہ دو مرد ہیں اور غائب ہیں۔ ترجمہ ہوگا ان دو مردوں نے مارا، ان دو مردوں نے مارا۔ ضربو جمع مذکر غائب یعنی زیادہ کی بات ہو رہی ہے، جو مرد ہیں اور موجود نہیں ہے، جن سے بات نہیں ہو رہی۔ ترجمہ ہوگا ان سب مردوں نے یا ان بہت سے مردوں نے مارا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تین مذکر غائب کے ہو گئے، یعنی غائب کے اندر بھی پھر پورشن ہیں، حصے ہیں۔ غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں نا، ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم، یہ ترتیب ہوتی ہے نا فعل میں۔ پہلے 6 غائب کے، دوسرے 6 حاضر کے، اگلے 2 متکلم کے۔ تو ان کے اندر بھی پھر یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو پہلے 6 غائب کے ہیں ان میں پہلے 3 مذکر غائب کے، اگلے 3 مؤنث غائب کے، پھر اگلے 3 مذکر حاضر کے، اس سے اگلے 3 مؤنث حاضر کے۔ ٹھیک، تو یہاں تک پہلا پورشن مکمل ہو گیا۔ ضربا ضربا ضربو، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ آگے ضربت، یہ واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے جو عورت ہے اور غائب ہے، تو ترجمہ ہوگا اس ایک عورت نے مارا۔ ضربتا تثنیہ مؤنث غائب، ان 2 عورتوں نے مارا۔ ضربنا جمع مؤنث غائب، ان بہت سی عورتوں نے مارا۔ یہاں تک غائب والا پورشن، غائب والا حصہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ ضربتا واحد مذکر حاضر، حاضر ہی کا دوسرا نام مخاطب بھی ہے، مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں، حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد نے مارا، یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے جو مرد ہے اور سامنے ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ ضربتما، یہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، تم 2 مردوں نے مارا۔ ضربتم جمع مذکر مخاطب ہے، تم بہت سے مردوں نے مارا۔ ضربتی واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت نے مارا۔ ضربتما تثنیہ مؤنث حاضر، تم 2 عورتوں نے مارا۔ ضربتن جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتوں نے یا تم بہت سی عورتوں نے مارا۔ یہاں تک حاضر کے صیغے بھی مکمل ہو گئے۔ ضربتو، یہ جس طرح بتا چکا ہوں پچھلے سبق میں کہ صیغہ ایک ہے، معنی 2 دیتا ہے، یعنی واحد مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، یعنی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ ایک مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے اس کے 2 ترجمے بنیں گے۔ ضربتو 2 معنی دیتا ہے نا، ترجمے 2 ہوں گے، میں ایک مرد نے مارا یا میں ایک عورت نے مارا۔ اور ضربنا، یہ صیغہ ایک ہے، معنی 4 دیتا ہے، تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث، جس طرح کی حالات ہوں گے نا وہاں، یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ اس کے اتنے معنی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، تو وہ حالات خود بتائیں گے۔ ظاہر ہے جب 2 بندے کہہ رہے ہیں ضربنا تو پھر وہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا، زیادہ کہہ رہے ہیں ضربنا تو جمع کا ہوگا، مرد کہہ رہے ہیں تو مذکر کا ہو جائے گا، عورتیں کہہ رہی ہیں تو مؤنث کا ہو جائے گا، حالات بتا دیں گے۔ سمجھ آئیے، صورتحال بتائے گی۔ تو اس کے 4 ترجمے ہوں گے کہ ہم 2 مردوں نے مارا، ہم 2 عورتوں نے مارا، ہم بہت سے مردوں نے مارا، یا ہم بہت سی عورتوں نے مارا۔ آگے سمجھ جی، یہ ہو گیا ماضی معروف۔ ماضی صرف کبیر، فعل ماضی معروف یا معلوم، معروف معلوم کا ایک ہی مطلب ہے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ معروف اور مجہول، یہ ایک اصطلاح ہے علم صرف کی، معروف اور مجہول۔
فعل کی جتنی بھی گردانیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دو دو دفعہ ہوگی. مثلا ماضی کی یہی گردان ہے تو یہ پہلے معروف میں ہے پھر مجہول میں ہے. تو یہ معروف مجہول کا کیا مطلب ہے؟ آسان سی بات ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی کام دنیا میں کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا. فعل معنی کام، فاعل معنی کرنے والا، کام کرنے والا. ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس فاعل کا ہر جگہ ذکر بھی ہو. دنیا میں تو کہیں نہ کہیں کام کرنے والا موجود ہوگا، لیکن ہم گفتگو میں بھی اس کا ذکر کریں یہ تو کوئی ضروری نہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو میں ہم کام کا جہاں ذکر کرتے ہیں کام کرنے والے کا بھی ذکر کرتے ہیں. ٹھیک. اور بعض جگہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بات واضح ہے کہ ہمیں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو نہیں ذکر کرتے ہم. جہاں فاعل کا ذکر نہ ہو اسے کہتے ہیں فعل مجہول، اور فاعل کا ذکر ہو تو اسے کہتے ہیں فعل معروف یا معلوم. معروف یا معلوم ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا مطلب ہے جس کا پتہ ہے. معروف معلوم کا مطلب جس کا پتہ ہے، اس کے فاعل کا ہمیں پتہ ہے، فاعل کا وہاں ذکر ہے. تو مجہول کا معنی کہ جس کا نہیں پتہ، اس کے فاعل کا وہاں ذکر نہیں. یہ جو ہم نے گردان ابھی صیغے پڑھے یہ ہے ماضی معروف کی صرف کبیر ہے. پوری گردان، بڑی گردان. صرف کبیر کا معنی بڑی گردان. اب ہم اسی کو مجہول میں لے کر جائیں کہ جہاں فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. پہلے اردو میں اس کی مثال سمجھ لیں. ہم کہیں کہ خالد نے کھانا کھایا. خالد نے کھانا کھایا. یہاں تو ہم کھانا فعل ہے نا، کام ہے، تو اس کام کے کرنے والے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ذکر ہے. کون ہے وہ؟ خالد. تو یہ فعل معروف ہے اردو میں. خالد نے کھانا کھایا، محمود نے نماز پڑھی، زید بیٹھا. ان میں فعلوں کا ذکر ہے، ساتھ کام کرنے والوں کا بھی ذکر ہے. لیکن مدرسے میں ہوں آپ اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کے جواب میں کہیں کہ کھانا کھایا جا چکا ہے. کھانا کھایا جا چکا ہے. تو اب یہاں بھی کھانا کھانے کا تو ذکر کیا ہے آپ نے، لیکن جنہوں نے کھانا کھایا ہے ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ واضح ہے کہ کھانا کھایا جا چکا ہے. تو کنہوں نے کھایا ہوگا؟ طلباء نے. کھانا کھانے والوں کا ذکر کرنا آپ نے ضروری نہیں سمجھا، تو یہ ہے فعل مجہول. ٹھیک ہے نا. نماز پڑھی جا چکی ہے، پڑھنے والوں کا ذکر کوئی نہیں کیا آپ نے، کیونکہ واضح سی بات ہے کہ کنہوں نے پڑھی ہے؟ نمازیوں نے. جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں انہوں نے ہی پڑھی ہے، پڑھی جا چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے فعل معروف اور مجہول. اب اسی کو ہم مجہول میں لے کے جائیں گے. بالکل سیم یہی ترتیب ہے. معروف کی گردان کے کتنے صیغے تھے؟ 14. تو مجہول کے بھی کتنے صیغے ہوں گے؟ 14. اس میں ترتیب کیا تھی کہ پہلے 6 تھے غائب کے، اگلے 6 حاضر کے، آخری 2 متکلم کے. اور اس میں بھی کیا ہوگا؟ پہلے 6 غائب کے، دوسرے 6 حاضر کے، اور آخری 2 متکلم. ایک بات مجہول کے بارے میں رہ گئی ہے، وہ بھی سمجھ لیں. اس میں ایک ہوتا ہے فعل یعنی کام، ایک ہوتا ہے فاعل یعنی کام کرنے والا، ایک اور بھی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مفعول، یعنی جس پر کسی کام کا اثر پڑے. جس پر کسی کام کا اثر پڑے. مثلا خالد نے کتاب پڑھی، تو پڑھی یہ فعل ہے، خالد فاعل ہے، پڑھنے والا ہے، اور جس چیز کو پڑھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب. تو یہ کیا کہلائے گی؟ مفعول. کیا کہلائے گی؟ مفعول. فعل مجہول میں فاعل کا تو ذکر کوئی نہیں ہوتا، کام کرنے والے کا. کام کرنے والے کی جگہ اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس پر اس فعل کا اثر پڑا ہے. جس پر اس فعل کا اثر پڑا ہے نا، فاعل کی جگہ پر اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل معروف وہ ہے جس میں فاعل کا ذکر ہو. یہ تعریف بتا رہا ہوں. فعل معروف
وہ فعل ہے جس میں فاعل کا ذکر ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو بلکہ مفعول کا ذکر ہو، مفعول کا ذکر ہو اس کی جگہ پر۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب اس کی گردان کیسے ہوگی؟ وہ ضربہ ہے تو یہ ضریبہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پہلے حرف پر پیش ہے، وہاں دوسرے حرف پر زبر ہے، یہاں دوسرے پر زیر ہے، ضربہ اور ضریبہ، باقی بالکل سیغے اسی طرح ہیں۔ ترجمے میں کیا فرق ہوگا؟ اب ترجمے میں تو ظاہر ہے فرق پڑے گا، کیونکہ وہاں فاعل کا ذکر ہے، اس ایک مرد نے مارا تو وہ مرد فاعل ہے، مارنے والا۔ یہاں کیا کہیں گے؟ ضریبہ کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد مارا گیا، وہ ایک مرد مارا گیا۔ اب وہ جو مرد جس کا ذکر ہے وہ مارنے والا نہیں، مارا گیا ہے، یعنی مفعول کا یہاں ذکر ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ تو ضربہ فعل ماضی معروف اور ضریبہ فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ضریبا وہ دو مرد مارے گئے، ضریبو وہ بہت سے مرد مارے گئے، اسی طرح آخر تک اس کا ترجمہ ہوگا ضریبنا تک۔ اس طرح ہم نے فعل ماضی معروف اور مجہول کی مکمل گردان کے صیغے، ترجمہ، یہ ساری تفصیل آج کے سبق میں مکمل کرنی۔